السلام علیکم، نیو اسپیشل سے میں ہوں سلمان کیانی۔ ناظرین، جیسے جیسے پی ٹی آئی کی 8 فروری کی ملک گیر شٹر ڈاؤن کی کال نزدیک آ رہی ہے، ملک کی سیاسی ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کو خبردار کیا ہے کہ اگر تحریک انصاف نے شٹر ڈاؤن کی کال واپس نہ لی تو پھر سختی سے نمٹا جائے گا، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف بضد ہے کہ ہر صورت پی ٹی آئی 8 فروری کو باہر نکلے گی، ڈیل یا ڈھیل۔ تحریک انصاف شٹر ڈاؤن ہڑتال سے کیا حاصل کر پائے گی؟ تحریک انصاف مزاحمتی سیاست سے حکومت سے کون سے مطالبات منوانا چاہتی ہے؟ اگر عمران خان کی رہائی ہی مطلوب ہے تو کیا مزاحمت سے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دوسری جانب تحریک انصاف کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ روڈ کو بلاک کرنے پر واضح تقسیم ہو گئی ہے۔ رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک نے 8 فروری کے لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش کی مخالفت کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی بندش سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ 8 فروری کے ملک گیر احتجاج کے پیش نظر تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاریاں جاری ہیں۔ تحریک انصاف نے الزام لگایا ہے کہ کراچی پولیس نے تحریک انصاف کے 180 سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے تحریک انصاف کو سڑکیں بلاک کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے زبردستی سڑکیں بند کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ کیا تحریک انصاف کی 8 فروری کی کال کامیاب ہوگی؟ کیا تحریک انصاف گرفتاریوں کے باوجود عوام کی بڑی تعداد باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ تحریک انصاف کو تمام پتے سوچ سمجھ کر شو کرنا ہوں گے۔ اگر مزاحمت سے بات نہیں بن رہی تو ضد چھوڑ کر حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے۔ اگر 8 فروری کی کال بھی ناکام ہو گئی تو بانی کی قید لمبی ہو جائے گی۔ پیشگی مشورہ یہ ہے کہ اگر پولیس کی پکڑ دھکڑ پر الزام ہی لگانا ہے تو پھر انقلاب معذرت کے ساتھ ایسے نہیں آتے۔ تو ناظرین، سوالات بہت سے ہیں، ان کے جوابات کے لیے اپنے معزز پینل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ قمر الاسلام صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، عالمگیر خان صاحب، رہنما تحریک انصاف، تیمور تالپور صاحب، رہنما پیپلز پارٹی، اور حماد حسن صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے راجہ قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ راجہ صاحب، ایک جانب تو ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی تیاریوں کے حوالے سے جو بھی خبریں تھیں ہم نے آپ کے ساتھ سامنے رکھی، آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ بتائیے، کیا حکومت کو اس حوالے سے اب کیا لاہ عمل لے کر بیٹھی ہے؟ کیا صورتحال ہے حکومت کیا؟ دیکھیں، اگر ہم تقابل کریں ان کے پچھلے جتنے احتجاج ہوئے ہیں پچھلے تقریباً 3 برس کے اندر، تو اس حوالے سے تو حکومت کے لیے کوئی تفکر کا زیادہ باعث نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ ہر احتجاج میں جو ان کے لوگ ہیں جو نکلے ہیں باہر، جو پرابلمز آئی ہیں وہ گھٹتی چلی گئی، یعنی لوگوں کی عدم دلچسپی اس احتجاج میں بڑھتی چلی گئی، جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کی جو غیر حاضری ہے وہ بڑھتی گئی۔ ورکرز بھی چونکہ جب ایم لیس کوئی آپ تحریک چلاتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کا کوئی پرپز نہیں ہوتا، اور جب لوگ خصوصاً اس کا تقابل ملکی صورتحال سے کرتے ہیں اور ملک کو درپیش مشکلات سے کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ وہ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ اس میں سوائے اس کے کہ ملک کو درپیش مشکلات میں کوئی اضافے کا جو ہے وہ کسی کا پروگرام ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ، یعنی سیاسی ایجنڈے کے حوالے سے فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت کو تو کوئی تفکر نہیں ہے، نہ لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت ہے، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بھی آپ دیکھیں کہ پچھلی تمام تحریکوں کے برعکس اس دفعہ ڈیسیشن ہوا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو نکالیں اور فلاں جگہ پہ، لاہور پہ، اسلام آباد پہ، وہاں پہ جا کے تو راجہ صاحب، جام آپ کریں کی ہر چیز۔ باتیں سر آنکھوں پر، لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بانی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات 8 فروری کے بعد ہوگی، یعنی کہ ان کے ایک بیان سے اتنا ڈر ہے کہ ان کا بیان بھی اب 8 فروری کے بعد آنا چاہیے، کیونکہ ملاقات میں زیادہ سے زیادہ ان کا کوئی نیریٹو ہی سامنے آتا تھا نا، تو اس سے حکومت کیوں ڈرے بیٹھی؟ دیکھیں، حکومت جو ہے وہ کسی کے نیریٹو سے نہیں ڈرتی۔ حکومت کے چونکہ بنیادی فرائض ہوتے ہیں ملک کی بیرونی سرحدوں کا، نظریاتی سرحدوں کا اور جغرافیائی سرحدوں کا حفاظت کرنا، اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا، تو حکومت ہر اس چیز کے بارے میں احتیاط برتتی ہے جس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو، امن و امان کو خطرہ ہو، ملک کی اکانومی کو خطرہ ہو۔ اور اگر آپ پچھلی ملاقاتوں کے بعد جو ہے وہ تشکیل پانے والی اور نشر ہونے والی ٹویٹس کو دیکھیں،
ان کے جو باہر ملاقاتیوں کے باہر آ کے بیانات کو دیکھیں تو بنیادی تو وجہ وہی ہے، اس کا 8 فروری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 8 فروری سے پہلے بھی ملاقاتیں اگر نہیں ہو پائیں تو ان کی وجوہات صرف اور صرف یہی تھی، اور لوگ جب ان ملاقاتوں کا تقابل کسی اور کی ملاقاتوں سے، میاں نواز شریف صاحب کا دیگر لیڈرشپ کی ملاقاتوں ماضی سے کرتے ہیں تو وہ ایک جی چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی کسی بھی ملاقات کے نتیجے میں جو باہر یہ کبھی بیان نہیں آیا کہ آپ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو ٹھیک ریزسٹ کریں، کسی ٹھیک ملاقات کے نتیجے میں کوئی وزیر اعلیٰ اس بنیاد پہ تبدیل نہیں ہوا کہ وہ مسلح افواج کے خلاف اور بالکل دہشت ٹھیک، گردی کے خلاف جو پوائنٹ آ آپریشن ہے گیا اس جی۔ کے خلاف بیانیہ کیوں نہیں بنا سکا یا مزاحمت نہیں کر سکا، تو اس فرق کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عالمگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما تحریک انصاف۔ جی عالمگیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ڈھیل یا ڈیل، کس جانب جا رہی ہیں آپ؟ اور اب تو آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ سڑکیں بلاک نہ کی جائیں کیونکہ لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں، لوگ ہی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، تو کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی جانب سے؟ دیکھیں، احتجاج تو ہوگا، احتجاج تو ہونا ہے۔ احتجاج کس انداز میں ہونا ہے اس پہ ابھی بحث مباحث چل رہی ہے، مختلف رائے ہیں وغیرہ، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ احتجاج ہونا ہے، اور وہ اس لیے ہونا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دروازہ رہ نہیں گیا۔ یعنی الیکشن ٹرائیبیونلز میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے پیٹیشنز فائل ہوئی ہے۔ قانون کے مطابق 150 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ دینا ہوتا۔ آج کوئی 2 سال ہونے کو ہے، کوئی فیصلہ ہمیں، کوئی انصاف نہیں ملا۔ ہم میجورٹی کلیم کرتے ہیں، فارم 45 پہ ہمارے پاس 180 سے زائد نشستیں موجود ہیں، اور فارم 47 پہ کسی اور کی حکومت بنا دی جاتی، ہمیں کوئی 90 سے زائد سیٹس دی جاتی، اور پھر ری کاؤنٹنگ کے ذریعے سزائیں دے کر 70-74 پر لا کر کھڑا کر دیتے، اور پھر کوئی دروازہ نہیں جہاں سے انصاف مل سکے۔ کہیں ہمارے لیے انسانی حقوق کی ہر جگہ پامالی ہوتی۔ تو ایسے ماحول میں کہ جہاں پارلیمان جو ہے وہ 26ویں 27ویں ترامیم جیسے قانون لے کر آئے، ترامیم لے کر آئے، تو نظر یہ آتا کہ یہ فارم 47 کی حکومت عوامی مفاد میں تو ایک فیصلہ نہیں کر سکی، بلکہ یا تو اپنے نیب ریفرنسز ختم کیے، یا اپنے آپ کو استثنا دیا، یا جو ہے وہ ہمیں کوئی نہیں نظر آیا کہ عوامی مفاد میں کوئی فیصلے ہوں۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس سڑکوں کے علاوہ آپشن کیا رہ گیا ہے؟ یہ لوگ غیر قانونی مقدمے بناتے، جیلوں میں ڈالتے، اور احتجاج کرنا آئین ہمیں اجازت دیتا، جمہوری روایات اس کی اجازت دیتی، تو کیوں یہ روک تھام کرتے؟ یہ گرفتاریاں کرنا، بھائی واضح اعلان کر دیں کہ آمریت ہے، اور جس انداز میں کراچی میں بھی گرفتاریاں کی کہ پہلے گرفتار کیا پھر ایم پی او قانون کا نفاذ کیا، یعنی سرے سے کوئی اس کا سر پیر ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ تمام تر معاملات عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ حماد حسن صاحب، آپ ہی یہ سارے معاملے کو اگر سم اپ کرنا چاہیں تو ایک تو یہی جاننا چاہیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی جس طرح سے سراپا احتجاج ہے، دوسری جانب راجہ صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی ہے۔ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کا تو جو بھی دعویٰ ہے وہ بالکل غلط ہے، ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں۔ عالمگیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو آپ ہی بتا دیں، کیا 8 فروری کے الیکشن شفاف تھے؟ دیکھیں، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی والے دونوں ممبران جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، زیادتی سب کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ اس زیادتی میں برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ جب نواز شریف کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت ہی پی ٹی آئی والے ان کے ساتھ تھے، جب آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو نواز شریف والے ساتھ ہیں۔ لیکن دونوں جماعتوں نے، بلکہ تمام جماعتوں نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم آئین کہ ایک ہی ایجنڈے پہ یکسو نہیں ہوں گے، متفق نہیں ہوں گے، آئین کو سربلند نہیں بنائیں گے۔ جب اس پر آپ یکسو اور متفق نہیں ہو رہے ہیں تو پھر بھگتے بھی۔ دوسری بات یہ کہ احتجاج کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو احتجاجیں تو اس ملک میں ہمیشہ سے رہی۔ یعنی فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چلائی تھی، پھر پی این اے کی تحریک، سول وزیر اعظم بھٹو صاحب کے خلاف چلی، پھر ایم آر ڈی کی تحریک چلی، اے آر ڈی کی تحریک چلی، بہت ساری تحریکیں چلی۔ لیکن ان تحریکوں میں اور اس احتجاج میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ تحریک جمہوریت کے لیے چلتی تھی، وہ مارشل لاؤ کے خلاف مزاحمتیں ہوتی تھی، اس میں گالم گلوچ نہیں ہوتا تھا، اس میں تضحیک نہیں ہوتی تھی،
اس میں پرستش نہیں ہوتی تھی، اس میں جمہوریت ہوتی تھی، تحریک ہوتی تھی، مزاحمت ہوتی تھی. لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے. یہاں پر کون سی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے؟ کیا آپ نے کسی کو دیکھا سوائے محمود خان اچکزئی کے، جنہوں نے ایک سیٹ پر کم از کم 100 لوگوں کی اپوزیشن لیڈرشپ تو چھین لی ان سے؟ یہ تو حالت ہے پی ٹی آئی کی. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی احتجاج کی اخلاقی قوت ان کی کہاں ہے؟ یعنی 13 سال سے وہ پختونخوا میں اقتدار میں ہیں، لیکن اس میں سے نکلا کیا؟ اس میں سے بی آر ٹی نکلی، اس میں سے سونابی بلینٹری نکلی، اس میں سے یہ تمام کرپشن کیسز نکلتے رہے کوہستان سکینڈل تک. یعنی کارکردگی کوئی نہیں دکھائی. اپنے کارکنوں کی تربیت یوں کی کہ ان کے پاس تو نہ مزاحمت ہے، نہ تحریک ہے، نہ نکل آتے ہیں. کل بھی علیمہ خان پیش ہوئی تو 10 سے زائد لوگ نہیں تھے. ایک بڑے رپورٹر نے اس کو رپورٹ کیا، میں نہیں کہہ رہا. لیکن تو یہ ہمارا تو صاحب کارکنوں یہ کی حالت ایک ہے. بہت لیڈرشپ بڑا الزام لگایا جاتا ہے تربیت کے حوالے سے، لیکن اس حوالے سے تربیت کیا ماں باپ نے نہیں کرنی؟ کیا ہمارا جو معاشرہ اس نے نہیں کرنی؟ کیا کسی پارٹی نے ہی آ کر تربیت کرنی ہے؟ ماں باپ نے ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہے. سیاسی تربیتیں جماعتیں کرتی ہیں. راجہ صاحب بیٹے پرانے سیاسی کارکن ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بہت سی جماعتوں میں، پیپلز پارٹی میں بھی، دوسری جماعتوں میں بھی سٹڈی سرکلز ہوا کرتے تھے. وہ اپنے کارکنوں کی تربیت کرتے تھے، پیپلز پارٹی سے لے کر اے این پی تک. اسی طرح مذہبی جماعتوں میں بھی، یعنی جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں میں بھی اسی طرح ہوتا تھا. لیکن انہوں نے کارکنوں کو کس طرف دھکیل دیا؟ گالم گلوچ کی لیکن طرف ہمارا صاحب دھکیل دیا. جب یہاں پہ وہ ایک گالم بات اور بھی گلوچ پوائنٹ کریں گے کلیئر تو کرنا چاہوں گا، قطع کلامی کی معذرت، کہ کیا پی ٹی آئی سے پہلے جو سیاسی جماعتیں تھیں، کیا انہوں نے سیاسی تربیت کا کوئی اہتمام کر رکھا تھا؟ کیا ان کی سیاسی تربیت کوئی تھی ایسی کہ جس کی بیس پہ آپ کہیں کہ وہ بالکل الگ لوگ تھے، پی ٹی آئی کے آنے کے بعد بالکل ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا تاکہ میں اس تاریخ کو کلیئر کروں. دیکھیں وہ تاریخ کوئی زیادہ شاندار نہیں ہے. اس میں بھی اس طرح کا رویہ رہا. یعنی بھٹو صاحب کی ایف ایس ایف سامنے آئی، پر بھٹو صاحب کا جارحانہ لہجہ بھی تھا. قیوم خان اور ولی خان کے درمیان بھی اس طرح کے معاملات رہے، اور معاملات آتے آتے بے نظیر بھٹو مرحومہ اور نواز شریف تک آئے. لیکن کم از کم وہ معاملات یہاں تک تو نہیں گئے تھے کہ جنازوں کے بارے میں، اموات کے بارے میں، جاں بلب مریضوں کے بارے میں اس طرح کا لہجہ اپنایا جائے. جب آپ نے کارکنوں کو اس طرف دھکیل دیا، جب ان کی سائیکی اس طرح ڈیولپ ہوئی، تو پھر وہ سیاسی کارکن کہاں رہیں گے؟ آپ پہلے ان کو سیاسی کارکن تو بنائیں، پہلے ایک ترتیب تو ان کو فراہم کرے، پہلے ان کو جمہوریت کی معنی تو سمجھائیں. ان کے ہاں جمہوریت کیا ہے؟ ان کے ہاں جمہوریت صرف یہ ہے کہ عمران خان اقتدار میں ہونا چاہیے. ان کی جمہوریت یہاں سے شروع ہو کر یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، جو جماعتیں اقتدار میں ہیں، کیا ان جماعتوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نہیں اٹھایا تھا؟ آئین کی سپرمیسی کا بیانیہ نہیں اٹھایا تھا؟ تو کدھر ہے وہ؟ یعنی اگر یہ بیانیہ اٹھایا تھا تو پھر تو نواز شریف صاحب کو عمران خان کے ساتھ ملنا چاہیے تھا. اڈیالہ جیل میں حکومت بھی ان کی ہے، پھر معاملات کو صحیح سمت میں ڈالنا چاہیے. لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ ان کو جمہوریت اور آئین کی سپرمیسی اس وقت یاد آتی ہے جب یہ اقتدار سے نکل کر جیلوں بالکل ٹھیک، اقتدار سے اترتے ہیں. ہمارا صاحب آپ کی جانب پھر دوبارہ واپس آؤں گا، کیونکہ بڑی ایک دلچسپ گفتگو ہے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ تیمور تالپور صاحب بھی آئے ہیں، اور عالمگیر صاحب آپ کی بھی آواز کٹ گئی تھی، آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے. لیکن تیمور صاحب سے ذرا کوئکلی کویسچن کر لیا جائے. تیمور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، آپ نے بھی 180 کارکنان پکڑ لیے. پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جمہوریت کا جو اس وقت ایک چیمپئن بنتا ہے، جو ایک چیمپئن جماعت کے طور پر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہے، وہ احتجاج کا حق ہم سے چھین رہی ہے. سر، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات جو 180 لوگوں کا جو انہوں نے فگر ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہاتھ کیا ہے. ایسی کوئی آتھینٹک ڈاکیومنٹ نہیں ہے، ایسی کہیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور کسی بھی سیکیورٹی اہلکار نے یہ چیز کنفرم نہیں کی ہے کہ کوئی 180 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. دوسری بات، ہم گرفتاریاں تب کریں جب ہمیں کوئی خوف، کوئی خدشہ ہو. سر 180 سے زیادہ تو نہیں ہو گئے؟ 180 ویسے بڑا چھوٹا سا فگر لگتا ہے اس سارے معاملے میں.
نہیں، میرے خیال سے کوئی نکلے گا تو گرفتار کریں گے. کوئی نکلا ہی نہیں ہے. جب ہمارے کوئی جلسے جلوس ہوتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، احتجاج ہوتا ہے، تو 10-12 دن سے بینر لگنے شروع ہوتے ہیں، جھنڈے ہوتے ہیں. ہمارے 100 200 کارکن موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں، 50 100 گاڑیاں کم سے کم ریلی میں نکلتی ہیں، بتاتی ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. تو کراچی میں تو کوئی ایسا سمجھ نہیں ہے. کراچی میں تو کوئی بندہ، کوئی جھنڈا، کوئی ایک بینر سر مجھے کوئی آپ کی کراچی میں موجودگی دکھا کا دے کہ فائدہ بھئی یہ یہ بھی لگا اٹھا ہے. لیتے ہیں. سر بتا دیجئے سندھ میں نکل سکتے ہیں، اتنی آزادی ہے کہ کھلم کھلا جو ہے آپ بینرز بھی لگا لیں، سڑکوں پہ بھی نکلیں، کیا ایسے معاملات پرسکون ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر کوئی نکلے گا تو کوئی ویڈیو تو بنے گی. چلیں کوئی چینل پہ چلنا چاہیے، سوشل میڈیا پہ تو اپنے اکاؤنٹ سے تو لوگ چلائیں گے. تو کم سے کم میں ان کو کہوں گا اگر یہ چیز یہ کہتے ہیں تو کم سے کم کارکنوں کو نکالیں، ان کی گرفتاریاں تو نظر آئیں. ان کی گرفتاریاں نظر آئیں تو میں کہوں گا کہ بالکل سندھ حکومت ایک غلط کام کریے، غلط گرفتاریاں کریے، بغیر وجہ کے پکڑیے. ہاں کوئی وانٹڈ لوگ کیسز میں ہیں تو وہ تو الگ چیز ہوتی ہے. آف کورس یہ خدشہ رہتا ہے ہمیں کہ جب بھی کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، ان میں یہ جنگ کا سا سامان لاتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پراپرٹیز کی ڈسٹرکشن کرتے ہیں. وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. جان لینا دینا بھی ان کی بھی مذاق نہیں ہے. پر کم سے کم کچھ نظر آئے گا تو ہم مانیں گے نا اس بات کو. ہمیں تو آف کورس اپنے فٹ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. حالانکہ آئی نو لوگ نکلنے نہیں ہیں. مجھے پتا ہے ان کا کوئی ٹیمپو ہے ہی نہیں، بنا ہی نہیں ہے. ان کے کارکن تو دور کی بات ہے، ان کے کوئی نوٹیبلز تو نکل آئے نا. وہ نوٹیبلز جو اپنے آپ کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہی نکل کے کہیں کچھ کر کے دکھائیں تو ہم سمجھیں کہ ہم نے کوئی غلطی کی تھی، یہ بھی زیادتی کہیں کی. ٹھیک ہے، عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے جو بات کی انہی سے جواب لے لیتے ہیں. عالمگیر صاحب کو بندے تو نکالیں کو تو پھر ہی پکڑ دھکڑ ہو. آپ نے تو بندے ہی کوئی نہیں نکالے اور 180 کا فگر بھی سامنے لے آئے ہیں. دیکھیں پہلی تو چیز یہ کہ 180 ورکرز کی لسٹ ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی اور اس گرفتاری کو ایم پی او کے تحت ان کو گرفتار کیا. 3 ایم پی او لگایا. تو 3 ایم پی او کا جو نوٹیفیکیشن ہے کیا وہ بھی جعلی ہے؟ اس میں جو موجود ورکرز کے نام ہیں کیا وہ بھی جعلی ہیں؟ سندھ ہائی کورٹ میں جو ہم نے لسٹ جمع کرائی اس کی سماعت ہوئی کیا وہ بھی جعلی ہے؟ یہ کہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان کو خبر کیوں نہیں کہ چل کیا رہا ہے، کر کیا رہے ہیں؟ اور ٹی وی پہ آ کر اتنا سفید جھوٹ بولنا، میں تو حیران ہوں. ویڈیوز موجود ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ، ہمارے ورکرز ہمارے لیڈران کے گھر پہ جو چھاپے پڑ رہے ہیں، ریڈز ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس کی ویڈیوز موجود ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رہی بات کہ دیکھیں یہ غیر قانونی حرکات کی جا رہی. ایک تو گرفتاریاں بھی غیر تو قانونی. عالمگیر صاحب یہ ایک ویڈیو اگر آپ کے پاس موجود ہیں ساری، تو 1-2 ویڈیوز جو ہیں وہ تیمور صاحب کو بھی بھیج دیں. وہ آپ کے ساتھ بالکل بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، تو آپ ان کو بھیج دیں تاکہ ایک آپس کا ڈیڈ لاک ہے وہ بھی ختم ہو. میں بھیج دیتا ہوں، لیکن کیا فرق پڑنا ہے؟ میں بھیج دیتا ہوں، ابھی بھیج دیتا ہوں آپ کو، آپ کے چینل کو بھیج دیتا ہوں، آپ آن ایئر کر دیں. مقصد صرف یہ ہے، دیکھیں ہمارے پاس کیا آپشن رہ گیا احتجاج کے علاوہ؟ اور ہم پرامن احتجاج بارہا کہہ رہے کہ یہ احتجاج پرامن ہونا ہے، پھر کیوں گرفتاریاں کی جا رہی؟ سر احتجاج کے علاوہ ڈیل کا آپشن بھی ہے. سر میں حیران ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو، جو ایک عامر کے خلاف جس نے سیاسی جدوجہد کی، جو جمہوریت کے فروخت کے لیے اپنی ساری انہوں نے سٹرگل کی، اس کی جماعت یہ حرکات کر رہی ہیں. یعنی عامریت سے برتر جو ہے یہاں پہ انہوں نے حالات کریٹ کیے ہوئے. ایک سیاسی ایکٹیوسٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر سکے. اور 3 پہلے گرفتار کیا جاتا، پھر 3 ایم پی او میں نام ڈالے جاتے. یہ بھی ایک قانون دیکھا ہم نے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ پہلے 3 ایم پی او میں نام ڈالے جاتے، پھر ڈیٹین کیا جاتا. یہاں سب الٹا کیا گیا. تو مقصد صرف یہ ہے کہ یہ خوفزدہ ہے کیونکہ یہ فارم 47 کے بینیفیشریز ہیں. یہ پورا نظام اس وقت فارم 47 کے تحت کھڑا ہے. ایک ایک عہدیدار، ایک ایک ادارہ، تو یہ سب اس سے خوفزدہ ہے. اصل تو یہ ہے کہ بھئی جمہوریت میں آپ اختلاف رائے لوگوں اپنے مخالفین کو حق دیں. ہمارے دور میں کیا ہمارے دور میں بلاول بھٹو اسلام آباد نہیں آئے تھے احتجاج کرنے؟ کیا ہم نے گرفتار کیا ان کو؟ کیا ڈنڈے چلائے ان پہ؟ ہمارے دور میں مریم نواز کتنی بار آئی پی ڈی ایم کی شکل میں اسلام آباد؟ فضل الرحمان کتنی بار آیا؟ ہم نے تو ان کو سردی میں کمبل پہنچانے کا کہا. کسی کو گرفتار نہیں کیا، نہ کسی پہ تشدد کیا، نہ اغوا کیا کسی کو. لیکن یہاں یہ انہوں نے بالکل عالمگیر صاحب یہ تو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں ان کو مکمل آزادی دی تھی. بالکل یہ کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے. تو ناظرین ایک اور سوال کہ حکومت بانی سے ملاقات کروانے میں کیوں اس وقت روڑے اٹکا رہی ہے یا اس وقت
کیوں ملاقات نہیں کروانا چاہتی؟ اس پر مزید بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ راجہ قمر الاسلام صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب، آج مریم صاحبہ کی جانب سے ڈیفینیشن کی گئی ہے ایک جعلی حکومت کی۔ وہ کہتی ہیں کہ جہاں پر بے حسی ہو، حکومت سکون کھا جائے، لوگوں کا امن کھا جائے، تو یہ سب کچھ جعلی حکومت کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے۔ تو راجہ صاحب، اس طرح سے تو آج تک پاکستان میں کوئی اصلی حکومت تو آئی نہیں، سبھی جعلی حکومتیں آئی ہیں، کیونکہ عوام ہمیشہ سے پریشان رہی، ان کی حکومت کی بے حیثی بھی ہم نے دیکھی، تو معاملات تو پھر اسی طرح سے ہی رہے ہیں۔ تو پھر آپ ہی کچھ بتا دیں کہ کیا ڈیفینیشن صحیح ہے؟ یہ ڈیفینیشن کافی حد تک صحیح ہے، اسے آپ بری حکومت کہیں، جعلی حکومت کہیں، قابل شرم قابل مذمت حکومت کہیں، یعنی لفظ تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حکومت جو اپنے عوام کی بنیادی ضروریات سے آنکھیں بند کر لے، ان کی تعلیم اور صحت کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ، کوئی منصوبہ نہ دے سکے، اور نہ صرف کہ 5 برس میں نہ دے سکے بلکہ 12-13 برس میں کچھ نہ دے سکے، نہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کچھ کر سکے، نہ صوبے کے عوام کی بہتری لا سکے، نہ ان کو امن و امان کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بہتر صورتحال دے، بلکہ جو ادارے بہتر صورتحال کے لیے کاوش کر رہے ہوں، جانیں قربان کر رہے ہوں، ان کے ساتھ بھی مزاحمت کرے بجائے تعاون کرنے کے، تو پھر اس کو آپ جعلی تو محل وہ کم از کم نرم الفاظ ہوں گے جو کہا جائے، ورنہ اس میں بہت سی اور چیزیں آ جائیں گی۔ تو اگر اس آئینے میں آپ دیکھیں تو آپ کو ماضی کی جو آپ نے مثالیں دی وہ شاید پارشلی تو کسی نہ کسی حد تک اس فریم میں فٹ آتی ہوں، لیکن جس فصاحت کے ساتھ، جس بلاغت اور جس جامعیت کے ساتھ یہ تعریف جو ہے وہ آج کے ایک صوبے کی حکومت پہ فٹ آتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اور کسی پہ فٹ نہیں آ سکتی۔ اچھا راجہ صاحب، ایک اور جو چیز 8 فروری کی کال دی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، آپ نے اس دن بسنت رکھ دی، تو ان کی شٹر ڈاؤن کی جو ایک کال تھی، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے کامیاب کر دیا؟ لوگ چھتوں پر ہوں گے، نیچے دکانیں کون کھولے گا، اور اس کے بعد معاملات شٹر ڈاؤن آپ نے خود کر دیا، تو حکومت خود پی ٹی آئی کی جانب نہیں کھیل رہی؟ دیکھیں، شٹر ڈاؤن کا یا چیزیں رکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ والی اپیل ہو تو کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اگر اپوزیشن نے یا کسی جماعت نے یہ اپیل کی ہو کہ جی شٹر ڈاؤن ہوگی، شٹر ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے، شٹر ڈاؤن تو جمعے والے دن بھی کچھ علاقوں میں اور کچھ میں سنڈے کو بازار بند ہوتے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کی لوگوں کی سرگرمیاں ہیں وہ رک جائیں گی۔ تو اگر لوگ بسنت منا رہے ہوں گے، حکومت نے جو اتنے عرصے کے بعد ایک پالیسی چینج کر کے بسنت کی اجازت دی ہے، اور وہ صرف لاہور میں ہے ابھی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اگر وہ چھتوں پہ بسنت منا رہے ہیں تو انہوں نے اس کو بالکل جو ہے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ اگر وہ یہ کرتے تو وہ اس روزمرہ کی سرگرمی میں حصہ یعنی نہیں لیتے۔ اس لیے لیکن راجہ صاحب، کاروبار تو نہیں ہے بند کہ ہو گیا نا کہیں ان کی آواز پہ، کہ جو بسنت منائے گا وہ شاید ان کی جو شٹر ڈاؤن ہے اس میں شریک ہوگا۔ یہ بات جو ہے یہ ناانصافی۔ اچھا، عالمگیر صاحب سے یہ پوچھ رہے تھے، عالمگیر صاحب آپ بھی کچھ بتا دیں، کیونکہ اب ہم نے دیکھا بسنت اناؤنس کر دی گئی اور جس طرح سے لوگوں کو چھتوں پہ چڑھا دیا گیا، تو آپ کی جو ایک شٹر ڈاؤن کی کال تھی وہ تو کامیاب ہوتی نظر آتی ہے، لیکن آپ نے کیا پیمانہ رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو کہنا ہے کہ کامیابی ہو گئی، دیکھیں بازار بند ہیں، سڑکوں پہ کوئی گاڑیاں نہیں چل رہی، کیونکہ ویسے ہی گاڑیاں بند کر دی گئیں، بائکس وغیرہ کے حوالے سے خاص طور پر بات کی جائے تو اس پہ پابندی لگائی گئی کہ آپ نے نہیں چلانی کیونکہ ڈور کا خطرہ۔ تو آپ کی تحریک کا اپنا کیا پیمانہ ہے؟ کس پہ آپ کہیں گے کہ آپ کی کال جو ہے وہ کامیاب ہو گئی؟ دیکھیں، جو یہ لوگ 8 فروری سے پہلے جس انداز میں پولیس ہم پر مظالم کر رہی، ریڈز مار رہی، گرفتاریاں ہو رہی، تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس سے خوفزدہ ہیں اور اس کی رکاوٹ کے لیے ہر قسم کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ اور رہی بات بسنت کی، تو بسنت میں بھی ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی سیاسی شخص کی تصاویر جو ہے وہ آویزہ نہ کی جائے پتنگوں کے اوپر، اور بسنت میں ان کو یہ بھی خوف ہے کہ 804 یا عمران خان کی تصاویر جو ہے وہ پتنگوں پر نظر آئے گی۔ تو ہر چیز میں یہ اس وقت خوفزدہ ہے۔ میں نے سنا کہ 8 فروری کو انہوں نے ایک تقریب بھی رکھنی تھی، لیکن وہ بھی اس خوف سے نہیں
کہ وہاں بھی عمران خان کے نعرے لگیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے. رہی بات دیکھیں ہمارے پاس رستہ رہ کیا گیا ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس انسانی حقوق کی پامالی ہوتی. جیل میں ہمارے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جاتا، ان کی فیملی کو، ان کے لائرز کو، ان کے ڈاکٹرز کو. جیل مینول کی خلاف ورزی ہوتی. ہمارے الیکشن چوری کیا گیا. 180 سیٹوں والی جماعت کو 90 سیٹوں پہ لیکن لا کے سر کھڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جانب ہے، وہ تو آپ کی جانب دیکھ رہی ہے، لیکن آپ کو خود رستہ سمجھ نہیں آ رہا. اور اگر بات کی جائے پیپلز پارٹی کی جیسے تاریخ ہے، انہوں نے کوڑے بھی کھائے، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی، تو پھر جو الزام پی ٹی آئی پہ لگایا جاتا ہے کہ برگر بچے، تو پھر انقلاب ایسے تو نہیں آتا، یہ تو پھر جیلیں کاٹنی پڑیں گی، مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی. کون رکا ہے جیلوں سے؟ کون رکا ہے؟ کون کر بیٹھ گیا ہے؟ 3 سال ہو گئے ہیں، جیلیں بھی برداشت کر رہے ہیں. ہمارے لوگ آج بھی جیلوں میں، کینسر پیشنٹس جیلوں میں، اور سیاسی ایکٹیوسٹ ہے. یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، یہ سب اچھے گھرانے کے جمہوریت میں انوالو لوگ ہیں. کوئی ایسے نہیں کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز تھے یہ سب جو اس وقت جیلوں میں یا مقدمے بھگت رہے ہیں. اور جو مزاحمت تحریک انصاف نے کی ہے، یہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اور ملک گیر جو ہے یہ تحریک چلی ہے، اس میں ہمارے لوگوں کو شہید بھی کیا. آج تک لوگ جیلوں میں ملٹری قید بھگت رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. میں صرف یہ کہوں کہ ہم اب آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، یا تو کہہ دینا کہ آئین میں یہ چیز موجود نہیں کہ آپ پرامن احتجاج کر سکیں. ہم اپنا پرامن احتجاج پریکٹس کرنے جا رہے ہیں، ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، اس میں یہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تو یہ غیر آئینی ہے. ہم بالکل ٹھیک، یہ بالکل چیز ٹھیک، آپ فیصلہ کا حق ہے، بالکل ٹھیک ہے. تیمور صاحب تو پھر اب احتجاج کے لیے نکلنے دیں ان کو. پہلے آپ نکلنے نہیں دیتے اور پھر بعد میں الزام لگاتے ہیں کہ یہ نکلے ہی نہیں. تو احتجاج جو ہے وہ اب ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا کہ خان صاحب کے دور میں بلاول صاحب نے پورے پاکستان کا دورہ کیا اور کھلے عام کیا، تو ان کو تو کسی نے نہیں روکا. پہلی بات تو میں ویلکم کرتا ہوں، کم سے کم حکومت سندھ تو ان کو ویلکم کرتی ہے. آئیں، احتجاج کریں. ان کی زور زبردستی ہم نہیں چلنے دیں گے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شٹر بند ہوگی، ٹریفک زبردستی بند نہیں ہوگی، دکاندار جو بند کرنا چاہے اپنی دکان کر سکتے ہیں نا. ان کی یہی کال ہے کہ شٹر ڈاؤن کرو تو کراؤ. اگر آپ کا کوئی ووٹر ہے تو دکان بند کرے. اگر کوئی آپ کا جالا ہے وہ اپنی گاڑی ٹرانسپورٹ نہ نکالے. پر کوئی جالا رہا نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ پیٹ کیا ہے، اپنوں کے ساتھ ہی سچن ہے. جیسے عمران خان صاحب اپنے سارے لوگوں کو استعمال کیا، اے ٹی ایم استعمال کیے، ان کے جہازوں میں اڑے، ان کے آخر میں ناک صاف کر کے ٹیشو پھینک دیا. اینڈ آف دا سٹوری. اسی طرح باقی ان کے کارکنوں کے ساتھ کیا گیا. جو جیلوں میں گئے وہ بیچارے ان کے کہنے پہ الٹے سیدھے کام کیے، ان کے کہنے پہ توڑا توڑی کی، وہ بھی جیل میں گئے. انہوں نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے بیل ہی نہیں کرائی ان کی. تو یہ لوگ سمجھ گئے ہیں. سندھ کا تو مجھے پتا ہے سندھ میں کوئی نہیں نکلنے والا. کم سے کم عالمگیر بھائی آپ کو ہی کہتا ہوں، لیکن تیمور آپ صاحب ہی ہم بلا نے 2-4 گاڑیاں لے وزیر کے، داخلہ 2-4 سندھ کی یہ گاڑیاں بات بھی کراچی سنی ہے. نکلیں. جی وزیر داخلہ سندھ جو ہیں ضیاء الحسن لنجار صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی باہر نکلا یا کسی نے روڈ بلاک کی تو دہشت گردی کے پرچے دیں گے. عوام نکلے گی تو روڈ تو پھر خود بخود بلاک ہوتی ہے. عوام تو نکلنی نہیں ہے، پر ان کے جو پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ 5-5, 10-10, 20-20 لوگوں کے موب نکل کے اور رستہ بلاک کر دیں گے اور وہاں پہ ٹائر جلا دیں گے، تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم کسی بھی کراچی کے، حیدرآباد کے، میرپور خاص کے شہری کو تکلیف نہیں اٹھانے دیں گے. ان کو جو کرنا ہے کریں. ان کو احتجاج کرنا ہے، ان کو گراؤنڈ الاٹ کر کے دیتے ہیں. کون سا گراؤنڈ چاہیے نام بتائیں، میں صبح کو ڈی سی سے پرمیشن لے کے دیتا ہوں، جائیں وہاں پہ احتجاج کریں. ان کی مرضی پہ کوئی بند کرتا ہے کرے، کوئی بند نہیں کرے گا. پر اگر یہی تو بات ہے نا، یہی تو ان کی سوچ ہے، رستہ بند کریں، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیں، ٹائر جلا دیں، یہ سب، یہ دس از ناٹ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی میں آپ کو رائٹ ہے احتجاج کا. آپ لوگوں کی زندگی تباہ و برباد کرنے کا آپ کو اجازت نہیں ہے. ایمبولینس سروس روکنے کی اجازت نہیں ہے. فائر بریگیڈ روکنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو کسی پبلک یا پرائیویٹ گاڑی کے شیشے توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہم کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے. بالکل بالکل ہم نے کیا ہے اینڈ وی اسٹک ٹو اٹ. اور میں سمجھتا ہوں سارے صوبوں میں کرنا چاہیے، پر اس کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. یہ 20-25 لوگ کے موب ہیں جو عوام کو تکلیف دے سکتے ہیں، وہ عوام کو تکلیف دیں گے. پر میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں، عالمگیر بھائی آپ تو نکلیں ذرا، کوئی گاڑیاں 10-15 لے کے، کوئی جھنڈے لے کے. ہمیں نظر تو کچھ ہے کراچی میں کچھ ہو رہا ہے، کہ کوئی جھنڈا نظر آئے، کوئی بینر لگائیں کہیں پہ، کوئی تو عالمگیر صاحب سے، دکھائے نا عالمگیر صاحب آپ نکلیں. انہوں نے یہ بھی اب آفر دے دی ہے کہ اگر آپ کو کوئی گراؤنڈ چاہیے تو گراؤنڈ مل جاتا ہے، وہاں پر احتجاج کریں گے. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کھل کے کریں احتجاج وہاں پر. اور اسی حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار. حماد حسن صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی، کس طرح سے یہ جمود ٹوٹے گا؟ خاص طور پر جب جمہوریت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو کہیں سے بھی کچھ اچھا سننے کو نہیں ملتا، صرف الزام در الزام. دیکھیں، عالمگیر صاحب نے بات کی کہ انسانی حقوق کے حوالے سے، بنیادی حقوق کے حوالے سے ان کی بات سے اختلاف نہیں ہے، بات ان کی ٹھیک ہے کہ بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں، لیکن کیا وہ سیاسی بیانیے پر آ گئے ہیں؟ یعنی تاریخ کی طرف آپ مڑ کر دیکھیں، ولی خان اور ان کے تمام ساتھی حیدرآباد ٹریبونل میں اندر تھے، لیکن جب پی این اے کی تحریک اٹھی اور ولی خان نے پیغام بھیجا اپنی اہلیہ بیگم نسیم ولی خان کو، وہ ایک گھریلو خاتون تھی تب تک، لیکن جیسے ہی اس نے کال دی تو غلام احمد بلور سے لے کر افضل خان لالا تک اور حبیب جالب سے لے کر شیر محمد مری تک تمام کی تمام لیڈرشپ نکل آئی اور ایک یکسو ہو گئی تھی. لیکن کیا یہاں پر یکسوئی ہے؟ یہاں پر شاہد خٹک اور عاطف خان ایک بات کر رہے ہیں، جنید اکبر دوسری بات کر رہے ہیں، خرم ذیشان یہاں سپریم کورٹ کے سامنے وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا تھا، وہ وہی پر نہیں آیا، لیکن نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ روڈوں کو بند کرے. جنید اکبر صوبائی صدر ہیں، کہیں دکھائی نہیں دیتے. پارٹی پہلے گنڈاپور چلاتے تھے، اب سہیل افریدی چلاتے ہیں، لیکن لوگوں سے کہتے ہیں کہ پختونخوا کو بند کریں. سہیل افریدی مرکزی حکومت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کو بہت سے چیلنجز درپیش ہے، تیرا کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، افغان ڈائنامکس سے بارڈر کے معاملات ہیں، گورننس کی صورتحال بہت خراب ہے، کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے. لیکن وہ جب معاملات آگے بڑھانے لگتے ہیں تو علیمہ خان انہیں کہتی ہے کہ پختونخوا کو بند کریں. تو جب پارٹی یکسو نہیں ہے تو پھر کہاں سے تحریک چلے؟ پھر کہاں سے یہ لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے؟ ایک اور بات دیکھیں، بے نظیر بھٹو بھی احتجاج کر رہی تھی، لیکن بے نظیر بھٹو نے اس احتجاج کو ایسا منظم کیا کہ اس ولی خان کو بھی ساتھ ملا لیا جن کو ان کے والد نے ساتھیوں سمیت حیدرآباد ٹریبونل میں اندر کر دیا تھا. لیکن کیا پی ٹی آئی نے جو ہماری تاریخ ہے کہ ناراض جماعتوں کو ساتھ ملاتے ہیں، پی ٹی آئی نے کیا مولانا فضل الرحمان ناراض نہیں ہے؟ انہیں ساتھ ملانے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیا ایمن ولی ناراض نہیں ہے؟ کیا ملانے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیا جماعت اسلامی ناراض نہیں ہے؟ کیا ملانے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے. وہ تو ناراض جماعتوں تک کو ساتھ نہیں ملا سکی. جب وہ ناراض جماعتوں کو نہیں ملا سکتی، جب وہ اپنی پارٹی کو یکسو نہیں کر سکتے، ایک بات کرتا ہے دوسری بات کرتا ہے، ایک کہتا ہے کہ ہم شٹر ڈاؤن اور پہیا جام نہیں کریں گے، دوسرے کہتے ہیں ہم پختونخوا کو بند کریں گے، ایک کہتا ہے کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے، اسلام آباد نہیں آئیں گے، دوسرے کہتے ہیں کہ ہم حکومت کی ناک میں دم کر دیں گے، ہم ہر چیز کو بند کر دیں گے. تو پارٹی نہ یکسو ہے، نہ ناراض جماعتوں کو ساتھ ملا سکتی ہے. پھر ان کی احتجاج میں اور ان کے پروٹیسٹ میں طاقت اور قوت کہاں سے آئے؟ بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا اس حوالے سے. راجہ صاحب، ابھی آپ نے تیمور صاحب کی جو گفتگو سنی ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ جناب بڑا دل کرتے ہیں اور کہا جی بتائیں ہمیں کہ کہاں پر آپ کو جگہ دیں، تو آپ بھی پنجاب میں جگہ دے دیں، مینار پاکستان پہ جگہ دے دیں. یہ مینار پاکستان پر کہ ان کو بس دبا کے رکھنا ہے، آپ نے نکلنے نہیں دینا، اور اگر وہ نہیں کرتے تو خود ہی جلسہ کر کے مینار پاکستان بھر دیں اور ان پر پریشر ڈال دیں. نہیں، حکومتوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. جی دیکھیں، یہ جو ہوتا ہے پریشر ڈالنا اور یہ کام کرنا، یہ روایتی طور پہ ہمیشہ سے سیاست میں، یہ سیاست بھی کسی روایات کے تحت چلتی ہے، یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. حکومتیں پریشر ڈالتی ہیں اپنی کارکردگی سے، اپنے کام سے، ملک کو گرداب سے نکال کے ملک میں امن و امان کو بحال کرنے کی کاوشوں سے، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے سے. حکومتیں جلسوں سے پریشر نہیں ڈالتی، یہ ورلڈ اوور فینومنا ہے، یہ بالکل آپ کہیں سے بھی ویریفائی کر لیں. اور دوسرا جو تم فرما رہے تھے کہ جی ریگارڈنگ یہ جو دفعہ 144 اور فلاں، تو یہ بالکل حکومت اس سے خوفزدہ نہیں ہے. لیکن آپ تصور کریں اگر 10-20 لوگ کسی جگہ بزور بازو کسی دہشت پھیلا کر، کوئی زور زبردستی کر کے تو کسی کا کاروبار بند کرائیں یا ٹرانسپورٹ بند کرائیں، تو یہ دہشت گردی اور کس کو کہتے ہیں؟ کوئی لازمی توپ کسی کے ہاتھ میں ہو اور اس نے سر پہ دھری ہو تو وہ دہشت گردی ہوتی ہے. یعنی ہر وہ شخص جو دہشت پھیلائے اپنے کسی عمل سے تو وہ دہشت گردی ہے. تو یہ لہٰذا اگر وہ والا کام ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے سختی سے نپٹا جائے گا. باقی ہمیں کوئی اعتراض نہیں.
लोग अपनी मर्जी से PTI को अपनी दहशत गर्दों दुकानें से तो ना मिलाएं कि वो कोई दहशत गर्दी तो नहीं कर रहे ना। नहीं, मैं और क्या गुजारिश कर रहा हूं कि अगर कोई बंदा किसी की दुकान बजोरे बाजू बंद कराए, शीशे तोड़ के, पथराव करके, तो वो दहशतगर्दी नहीं, तो बिल्कुल ठीक। दहशतगर्दी की तारीफ क्या है? चले यही जी है कि आलमगीर दहशत साहब, फैलाए। राजा साहब के भी आपने पॉइंट सुन लिए, तैमूर साहब के भी सुन लिया। तैमूर साहब तो कहते हैं कि आप बताएं कौन सी जगह चाहिए, 10-12 बंदे निकालेंगे, यकीनन रोड तो ब्लॉक होगी, तो आप भी कोई जगह एलोकेट करवा लें, वहां पर खुलकर एहतजाज करें। दहशतगर्दी की तारीफ इन्होंने की। दहशतगर्दी की तारीफ यह है कि एक शख्स की बीवी और बेटी खुले गटर में गिर जाती और पुलिस उसी शख्स को, मुतासिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाती और उससे उगलवा रही होती कि तुम कसूरवार हो, तुम गिल्टी हो। ये दहशतगर्दी होती। सियासी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना, मौके से पहले, उस एहतजाज के दिन से पहले इन लोगों को हरासा करना, घरों में कूदना, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये दहशतगर्दी होती है। रही बात मुझे बताएं, पीटीआई का कोई एक बयान बताएं कि हम किसी एक लीडर का बयान बताएं कि हमने कहा हो कि जोरे बाजू पे हम शटर डाउन करेंगे, या हम अमन अमान की सूरत हाल खराब करेंगे, या हम फोर्सफुली किसी को तंग करेंगे, या कोई दहशत फैला के करेंगे। हमने अपील की है कि लोग रजाकाराना तौर पे इसमें पार्टिसिपेट करें, रजाकाराना तौर पे अपनी माशी सरगर्मी बंद करें। इसमें क्या हर्ज है? अगर कोई करता है ठीक, नहीं करता, हमने कोई जोरे बाजू नहीं करना। ऐसे ना कोई अहकामात है, ना कोई ऐसे ऐलानात बयानात दिए गए। तो इसको गलत इंटरप्रेट करना अपने मंशा के मुताबिक और फिर दहशतगर्दी करना, जो पंजाब पुलिस ने पिछले 3 साल में की है, दहशतगर्दी की तारीफ, इसके अलावा कोई नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। राजा साहब, बिल्कुल आलमगीर साहब ने सही बता दिया। किसी जुर्म से पहले ही आप किसी को मुजरिम ठहरा दें, यकीनी तौर पर ये काबिल कबूल नहीं है। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम, एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।